السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر ذالکم خیر لکم واطہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں میلاد شریف کے قیام کے ثبوت میں قرآن و احادیث اور اقوال فقہا علماء سلف صالحین بلکہ عوام مسلمین کے اعمال اور افعال کے ذریعے سے یہ ثابت کیا گیا کہ میلاد شریف منانا یہ سنت، مستحب اور اچھا کام اور کار ثواب ہے۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے کہ میلاد شریف پر اعتراضات اور جوابات میں، کہ میلاد شریف کے ثبوت میں، میلاد شریف کے انکار پر کہ میلاد شریف منانا یہ جائز نہیں ہے، جو لوگ مخالفین ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، تو وہ جو اعتراضات کرتے ہیں تو ان اعتراضات کو بیان کیا جائے گا اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مخالفین کے اس پر حسب ذیل اعتراضات ہیں اور ان کے حسب ذیل جوابات ہیں، یعنی بعض مشہور ان کے اعتراض ہیں جو عوام کو بہکانے کے لیے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے جوابات ہمارے علماء کرام نے پہلے ہی ذکر فرما دیے۔ پہلا اعتراض کہ محفل میلاد بدعت ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں کہ نہ حضور کے زمانے میں ہوئی، نہ صحابہ کے زمانے میں میلاد ہوئی، نہ تابعین کے زمانے میں، اور ہر بدعت حرام ہے، لہٰذا مولود یعنی میلاد شریف بھی حرام ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں۔ یوں تو بدعت کے بیان میں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہو چکا ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں ہے، بلکہ بعض بدعت واجب ہے، کچھ مستحب ہے، اور بعض حرام ہیں، بعض ناجائز ہیں، مکروہ ہیں۔ یہاں سے جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی ہے، کہ ہم یہ پہلے والے باب میں، یعنی جو میلاد شریف کے ثبوت میں جو ابھی بیان گزرا، اس میں یہ بتا چکے ہیں کہ اصل میلاد یہ تو سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت صحابہ کرام اور سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا بھی معمول ہے۔ تو پھر بدعت کیسا، جب ان لوگوں کی سنت ہے بلکہ سنت الہیہ بھی ہے تو بدعت پھر کیسے؟ اور بدعت ہو بھی تو ہر بدعت یہ حرام نہیں ہے۔ ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے، مستحب بھی، جائز بھی، اور مکروہ بھی اور حرام بھی۔ بدعت کی 5 قسمیں تفصیل کے ساتھ بدعت کے بیان میں اس سے پہلے گزر چکی۔ نیز پہلے باب میں اس میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ بتا چکے کہ یہ محفل بدعت حسنہ مستحبہ ہے، یعنی محفل میلاد کرنا اگرچہ بدعت بعض لوگوں نے کہا ہے تو وہاں پر بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ کی قسم بدعت مستحبہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، ان کا میلاد شریف منانا، یہ
کوئی گناہ کا کام نہیں، بلکہ جو اسے کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بدعت مستحبہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر کیوں کر حرام ہو سکتا ہے۔ یہ جواب ہو گیا، اور مختصراً اس لیے جواب ہوا چونکہ تفصیل کے ساتھ بدعت کے بیان میں اس کے بارے میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ دوسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں، مثلاً عورتوں مردوں کا خلط ملط، داڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا، غلط روایات پڑھنا، گویا کہ یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے، لہذا حرام ہے۔ یہ بعض لوگ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں بہت سے لغویات ہوتے ہیں، بہت سی خرافاتیں ہوتی ہیں، عورتوں مردوں کا خلط ملط ہوتا ہے، غلط روایات بیان کی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ حرام چیزوں کا مجموعہ ہوا، اس لیے مجلس میلاد ہی معاذ اللہ حرام ہے۔ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں ہوتی نہیں، بلکہ اکثر نہیں ہوتی ہے۔ اکثر محفلوں میں ایسی یہ حرام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ عورتیں اگر ہوتی بھی ہیں تو پردوں میں علیحدہ بیٹھتی ہیں، اور مرد علیحدہ، پڑھنے والے پابند شریعت ہوتے ہیں، روایات بھی صحیح، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوضو بھی بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ تو سب درود شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں، رقت بھی طاری ہوتی ہے، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آنسو جاری ہوتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک بھی ہوتا رہتا ہے نا، کہ لذت باد عشقس زمن مست مپرس، ذوق ایمی نہ شناسی بخدا تانا چشتی۔ یعنی اگر کوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا نہ ہو، وہ لذت، وہ اس جام کی لذت نہ حاصل کرے، عشق کے جام کی، عشق کے شراب کی جب تک کہ لذت حاصل نہ کرے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں، پیتا تو جانتا، تو نے یہ پی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہوں تو یہ باتیں حرام ہوں گی، یعنی جو بھی حرام چیزیں ہیں تو وہ حرام ہوں گی، ہم کبھی اس کو حلال یا جائز نہیں کہتے ہیں۔ اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں حرام ہوگا، بحث عرس میں ہم عرض کریں گے، آگے عرس کی بھی بحث ہوگی تو اس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہونے سے کوئی سنت یا جائز کام حرام نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی حرام چیز اگر کسی میں شامل ہو گئی تو کوئی سنت کام حرام نہیں ہوگا، کوئی جائز کام حرام نہیں ہو جاتا، ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی چھوٹے بچے بڑے بچے خلط ملط کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں، اور ترمذی بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں، ان میں تمام روایات صحیح نہیں ہوتی، بعض ضعیف بھی ہوتی ہیں، بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو بھی حرام قرار دے دینا چاہیے۔ بعض طلبہ بلکہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بتاؤ اگر داڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا بند کر دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر داڑھی منڈا میلاد شریف پڑھے تو پھر کیوں میلاد شریف کیوں بند کرو گے؟ ہے نا، جس طرح قرآن شریف پڑھنا تم بند نہیں کرو گے، ویسے ہی میلاد شریف پڑھنا یہ کیسے بند کرتے ہو؟ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اور جس سے فرض چھوٹ جائے وہ کام حرام ہے، لہٰذا میلاد بھی حرام۔ یہ ایسی مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اولاً سب سے پہلے تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو نہیں ہوتا، بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں رات کو ہو تو وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا، 11-12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، اور اتنی دیر تک لوگ عام طور پر عموماً ویسے بھی جاگتے ہیں، اور اگر دیر لگ بھی جائے، مان لیا جائے دیر لگ بھی جائے،
تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں. جو پابند نماز ہوتے ہیں، جن کی عادت ہوتی ہے، تو وہ فجر کی نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں، جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے. لہٰذا یہ اعتراض محض ذکر رسول علیہ السلام کو روکنے کا بہانہ ہے. اور کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی، تو اس سے میلاد شریف کیوں حرام ہو جائے گا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں، دیگر مذہبی اور قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں، اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخر رات میں ہوتی ہے. رات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹرین جو ہے وہ رات کے 12 بجے 1 بجے ہوتی ہے، تو بہت رات تک جاگنا ہوتا ہے. تو کہو کہ یہ جلسے، یہ نکاح، یہ ریل کا سفر کیا حرام ہے یا حلال؟ اس کی وجہ سے کیا یہ ریل سے سفر کرنا حرام ہو جائے گا؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہیں تو محض میلاد پاک کیوں حرام ہوگی، ہے نا؟ ورنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میلاد شریف اس کی وجہ سے حرام ہے اور بقیہ چیزیں حلال ہیں، تو اب فرق کی وجہ بیان کرو، سبب بیان کرو، علت بیان کرو کہ سفر ریل سے رات میں سفر کرنا یہ حلال ہو جائے اور میلاد شریف حرام ہو جائے. تو فرق کا واضح کرنا آپ پر ضروری ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ محفل میلاد، اصل محفل میلاد شریف کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن اور کار ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.